پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں حادثات اور سانحات سے نبرد آزما ہونے کے غیر تسلی بخش نظام کی وجہ سے کسی حادثے یا سانحے میں بے بسی کا عالم تھا۔ روڈ ٹریفک حادثے کے شکار گھر کے واحد کمانے والے لہو لہان نوجوانوں کی پر امید نظریں پاس سے گزرنے والے ہر شخص کو مدد کی غرض سے دیکھتی تھیں، لیکن پاس سے گزرنے والا ہر شخص درد کو محسوس کرنے کے باوجود ڈر یا خوف کی وجہ سے مدد نہیں کرتا تھا۔ اس بے حسی نے کئی گھرانوں کے چراغ گل کر دیے۔ 1991 کی سٹڈی کے مطابق 95% امکانات تھے کہ ایسے حادثات میں کوئی ایمبولنس نہ مل سکے، اور تربیت یافتہ عملے کا موجود ہونا تو خواب و خیال ہی تھا۔ صرف 5% ایسی ایمبولنسز تھیں جن کو ایمبولنس بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ ایمبولنس وہ ہوتی ہیں جن میں زندگی بچانے کے آلات اور تربیت یافتہ عملہ موجود ہو، جبکہ ان 5% ایمبولنسز نما گاڑیوں میں کوئی ایک بھی ایمبولنس نہ تھی، بلکہ یہ گاڑیاں بڑے مہذب طریقے سے مردہ لاشوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانے کے فرائض بڑی عمدگی سے ادا کرتی تھیں، یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ مریضوں کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا۔ فائر فائٹنگ کے حالات بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ فائر سروسز کے ورکرز بلڈنگ سے باہر کھڑے ہو کر پانی پھینکنے سے کچھ زیادہ آگے نہ جا سکے۔ یوں تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن زلزلے نے نہ صرف اس ملک کو ہلا دیا، بلکہ اس قومی، معاشرتی اور اقتصادی نقصان نے عوام میں ایک شعور بھی بیدار کیا۔ ڈاکٹر رضوان نصیر ایک درد دل رکھنے والی شخصیت عرصہ 15 سال سے موجودہ ایمرجنسی سروسز، ایدھی سروسز، فائر سروس اور شہری دفاع کی تجدید نو کر کے ایمرجنسی کا مؤثر نظام قائم کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اس شخص نے 1991 سے ایمرجنسی نظام کی تشکیل سے تکمیل تک جتنا کام سول ڈیفنس کے نظام کو مؤثر کرنے کے لیے کیا، اتنا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کسی نے کیا ہو۔ بدقسمتی سے ایدھی، فائر بریگیڈ اور سول ڈیفنس کے معاہدے کاغذوں کی نظر ہو گئے۔ ڈاکٹر رضوان نصیر کو مقصد کے حصول کی جانب سچی لگن نے چین نہ لینے دیا، اور نیشنل ریفارمز کی مسلسل ناکامی کے باوجود آپ نے اپنی کوششوں کو جاری رکھا۔ بالآخر 2005 کی ہولناک تباہ کاریوں کے پیش نظر ایمرجنسی مینجمنٹ کے جامع نظام کا چیلنج بھی آپ نے قبول کیا۔ اس عظیم ہستی نے ایک کاسٹ ایفیکٹو پروگرام ترتیب دیا، بہترین افرادی قوت کے حصول کے لیے بھرتی کا شفاف نظام مرتب کیا، کاغذات کی جانچ پڑتال، جسمانی فٹنس کے معیار، تحریری امتحان اور انٹرویو کے بعد امیدواروں کو خالصتاً قابلیت، اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا گیا، اور 80 لاکھ آبادی کے شہر لاہور میں صرف 6 ریسکیو اسٹیشن، 14 ایمبولنسز اور 200 ریسکیورز کی مدد سے ایمرجنسی کے ایک مؤثر نظام کی بنیاد رکھی۔ اس سروس کی تشکیل کے لیے نصاب کی تیاری، مانیٹرنگ سسٹم وضع کرنے، ریسکیورز کی تربیت، کنٹرول روم کا قیام اور ایمرجنسی نمبر 1122 کے حصول تک کی تمام کٹھن منازل صرف چند جانسار ساتھیوں کی معاونت سے 6 ماہ کی قلیل مدت میں طے کی۔ کسی بھی سروس کی کامیابی کا انحصار اس کے کارکنان کی پیشہ ورانہ تربیت کے بلند معیار پر ہوتا ہے۔ ریسکیو 1122 نے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ریسکیورز کی تربیت کی ایک اعلیٰ روایت استوار کی، جس میں میڈیکل، فائر اور ریسکیو کے علاوہ ایمرجنسی کے مختلف شعبہ ہائجات کو باہم مربوط کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسکیورز کی فزیکل فٹنس کے بہترین معیار کو بھی یقینی بنایا گیا۔ اس پیشہ ورانہ تربیت کے فرق نے اس ایمرجنسی سروس کو تھوڑے ہی عرصے میں نمایاں اور ممتاز کر دیا۔ بے چارگی اور بے بسی کی فضا یکسر تبدیل ہوئی اور عوام میں احساس تحفظ پیدا ہوا۔ ایمرجنسی سروس کے قیام کے ساتھ ہی مقامی سطح پر ایمبولنس، فائر وہیکل
اور مختلف ایمرجنسی وہیکلز کی تیاری کا فیصلہ کیا گیا اور نہایت کم قیمت پر بین الاقوامی معیار کی یہ گاڑیاں ملک میں تیار کروائی گئیں، جس سے ملکی صنعت کو فروغ ملا اور قیمتی ملکی زر مبادلہ کی بچت ہوئی۔ لاہور سے آزمائشی بنیادوں پر شروع ہونے والی اس جدوجہد کا دائرہ کار تھوڑے ہی عرصے میں پنجاب کے باقی اضلاع میں بھی پھیل گیا۔ جہد مسلسل اور جذبہ خدمت سے سرشار ریسکیو 1122 نے پاکستان کی پہلی ماڈرن فائر سروس اور ڈیزاسٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم بنانے کا چیلنج بھی نہایت خوش اسلوبی سے مکمل کیا اور پاکستان کی پہلی بین الاقوامی معیار کی فائر سروس کی بنیاد رکھی۔ ان فائر فائٹرز کو ٹرن آؤٹ گیئرز، جدید آلات اور جدید فائر کی گاڑیوں کے ساتھ فرضی مشقیں کروا کر پیشہ ورانہ انداز میں آگ سے لڑنے کی تربیت دی گئی۔ ڈاکٹر رضوان نصیر کی محنت نے LOS لاہور کے کھنڈرات کو ایک چیلنج کے طور پر لیا اور اس پرانے بس کے اڈے کو ریسکیورز کی تربیت کے لیے استعمال کیا اور اس کو ایک اکیڈمی کی شکل دی۔ آج ایک آسان یاد رہنے والا نمبر 1122 ڈائل کر کے شہریوں کو صرف 7 سے 10 منٹ کے ریکارڈ ریسپانس ٹائم میں روڈ ٹریفک حادثات، بلڈنگ منہدم ہونے کے واقعات، آگ، بم دھماکے، زہریلی گیسوں، دریا، ندی نالوں اور کنووں میں گرنے کے حادثات میں بر وقت پیشہ ورانہ مدد سے نہ صرف ریسکیو کرنے کے بعد ایمرجنسی طبی امداد دیتے ہوئے قیمتی جانیں بچائی جاتی ہیں، بلکہ متاثرین کو زندگی بھر کی معذوری سے بھی بچایا جاتا ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جسے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے سارک ریجن میں مثالی قرار دیا جا رہا ہے۔ ریسکیو 1122 کو عالمی ادارہ صحت کی پبلیکیشن ٹراما کیئر سینٹر میں ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت سے درج کیا گیا ہے۔ ریسکیورز اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، چاہے دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، حادثہ ہو یا سانحہ، زلزلہ ہو یا آگ، ہر ایمرجنسی میں آپ کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ انہیں نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔